خان صاحب کی جو کامیابیاں ہیں وہ جو ہی 26 مئی کا سورج طلوع ہوتا ہے تو مجھے یہ تمام کامیابیاں نظر آ رہی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب خان صاحب واپس برسر اقتدار آئیں گے، اور جو میں نے پریڈکشن کی ہوئی تھی کہ تبدیلی کا ایک حال چلے گا جو بہت گہرا ہے، وہ حل چل چکا ہے۔ آسٹرالوجی کہہ رہی ہے بیج بوئے جا چکے ہیں، اب جسٹ وہ فصل اگنے والی ہے۔ السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں ٹوڈے ہاروسکوپ، اور ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ آج بھی موجود ہیں ڈاکٹر عمر فاروق صاحب۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل نیشنل میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو، ایک ہی خبر چل رہی ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان واپس آ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ کچھ پس پردہ مذاکرات جاری ہیں، اور موجودہ بندوبستی سرکار کو اب عمران خان کی ضرورت پڑ چکی ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے ابھی یہ پاک بھارت کشیدگی شروع ہی نہیں ہوئی تھی کہ ڈاکٹر عمر فاروق صاحب نے ذائچے کے مطابق ہمیں بتایا تھا کہ عمران خان جو ہیں وہ کسی بھی لمحے باہر ہوں گے۔ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ڈاکٹر عمر فاروق صاحب وہ واحد شخصیت تھی جو سب سے پہلے یہ بات کر رہی تھی، جو بات آج ہر طرف ہو رہی ہے۔ تو ایک مرتبہ پھر ہم نے ڈاکٹر عمر فاروق صاحب کو زحمت دی ہے۔ سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں پہلے بھی بتایا، اور پھر جو باتیں ہیں وہ اسی طرف ہونا شروع ہو گئی، صورتحال ویسے ہی بننا شروع ہو گئی۔ تو موجودہ وقت میں عمران خان صاحب کا ذائچہ کیسا دیکھتے ہیں، اور آنے والے دن ان کے لیے کیا خوشخبری، کوئی اچھا وقت، کوئی ہواؤں کی تبدیلی لاتا نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ جی بہت مہربانی وسیم صاحب۔ بات یہ ہے کہ دیکھیے، یہ جو ہمارا اسٹرالوجی ہے نا، یہ ستاروں کے حساب سے اس کی جو گردش ہے، جو ستارے موو ہو رہے ہیں اس کے حساب سے ہم ذائچہ بناتے ہیں۔ اچھا، اس کا علم کا جو مقصد ہے وہ بھی یہ ہے کہ انسان اپنے آنے والے وقت کے لیے جو ہے نا وہ کچھ جو بہتر سوچے۔ خان صاحب کے ذائچے میں جو سیارگان کا نیگیٹو ایفیکٹ ہوا، وہ مطلب ان کے ذائچے کے چوتھے خانے میں زحل آنے کے بعد شروع ہوا، لہٰذا مشکلات ان کے لیے بڑھتی گئیں، اور ان کو رہائی نہ ملی، بلکہ بے گناہ ان پہ کیسز بنے۔ لیکن اب جو ذائچہ ہے اس میں زحل جو ہے 25 مئی کو کسی بھی وقت وہ ان کے ذائچے کے چوتھے خانے سے نکل کے 5ویں میں آ جائے گا۔ اور آپ کو یاد ہوگا ہم نے آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ بھائی اب انٹرنیشنل لیول پہ جو دباؤ پڑے گا وہ ان کی برداشت سے باہر ہوگا۔ تو آپ سمجھیے کہ انٹرنیشنل لیول پہ جو اب دباؤ ان پہ اور زیادہ نظر آ رہا ہے، اور خان صاحب کی جو کامیابیاں ہیں وہ جو ہی 26 مئی کا سورج طلوع ہوتا ہے تو مجھے یہ تمام کامیابیاں نظر آ رہی ہیں۔ اور سوال کا آپ کا دوسرا حصہ بڑا اہمیت رکھتا ہے، کیا خان صاحب آ کے روڈوں پہ رہیں گے یا اقتدار ان کے پاس آئے گا؟ دیکھیے، خان صاحب کا جو ذائچہ پیدائش ہے نا وہ بڑا سٹرونگ ہے، بہت سٹرونگ ہے، اور جو خان صاحب کا ذائچہ پیدائش سٹرونگ ہے اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب خان صاحب واپس برسر اقتدار آئیں گے، اور جو میں نے پریڈکشن کی ہوئی تھی کہ تبدیلی کا ایک حال چلے گا جو بہت گہرا ہے، وہ حل چل چکا ہے۔ آسٹرالوجی کہہ رہی ہے بیج بوئے جا چکے ہیں، اب جسٹ وہ فصل اگنے والی ہے، اور جس کے نتیجے میں عمران خان صاحب برسر اقتدار انشاءاللہ آئیں گے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ اکثر جب بھی ہم عمران خان صاحب کا ذائچہ یا اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں تو آپ ایک جو لفظ ہے وہ استعمال کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا جو ذائچہ ہے وہ بادشاہت کے خانے میں داخل ہونے جا رہا ہے۔ تو بہت سارے لوگ بھی ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ایک تو یہ بتائیے گا، تھوڑا سا اس کو اسٹرالوجی کی نظر میں لوگ سمجھنا چاہتے ہیں کہ ایک تو بادشاہت کا خانہ کیا ہوتا ہے، اور اگر اس میں ذائچہ یا ستارہ پہنچ جائے تو اس کے بعد اثرات کیا آتے ہیں؟ جی بہت زبردست سوال ہے، کیوں نہیں جی، علم ہے، علم کا مطلب ہی آگاہی ہے۔ اب دیکھیے، اصل میں جو ہر بندہ کسی برج کے وقت میں پیدا ہوتا ہے، اب اس برج کا جو حاکم ستارہ ہے وہ اس بندے کا حاکم ستارہ ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب جب پیدا ہوئے تو اس وقت لاہور جو تھا برج کوس کے سامنے تھا، جس کا حاکم ستارہ مشتری ہے۔ اب ہماری ویسٹرن اسٹرالوجی میں جو مشتری ہے یہ 9 جون 2025 کو اپنے بادشاہت کے خانے میں انٹر ہو جائے گا، لہٰذا اب یہاں یہ ایک بادشاہ بنے گا۔ کوئی بھی ستارہ ایک وقت میں بادشاہ بھی بنتا ہے اور دوسرے وقت میں وہ فقیر بھی بنتا ہے، لہٰذا ایک ستارے کے ماتحت بادشاہ بھی پیدا ہو سکتا ہے، اسی ستارے کے ماتحت ایک فقیر بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ ذائچے کی تقسیم ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور بات جو عموماً آج کل ہو رہی ہے، اور جو پاکستان تحریک انصاف کے مخالف سمجھے جانے والے وہ لوگ ہیں،
وہ بھی اب یہ بات کرنا شروع ہو چکے ہیں کہ دیکھیے عمران خان جو ہیں وہ تو جمہوریت کی حاصی بالادستی کی آئین اور قانون کی جنگ لڑ رہے تھے، تو اب اگر وہ واپس آئیں گے تو وہ کسی ڈیل کے نتیجے میں آ رہے ہیں، تو عمران خان نے بھی کوئی ڈیل کر لی ہے۔ تو مجھے صرف ذائچے سے بتائیے گا کہ آپ کو کیا واقعی ہی لگ رہا ہے کہ اگر عمران خان صاحب آنے والے دنوں میں باہر آتے ہیں تو وہ کسی ڈیل کا نتیجہ ہوگا؟ نہیں جی، بالکل بھی نہیں۔ دیکھیے میری بات سنیے، آپ نے جو پریڈکشن کی تھی کہ عمران خان کی رہائی کی چابی ان کی جیب میں آئی تو ستارے پازیٹیو آئے، بڑے تگڑے آئے، اس میں انہیں آفریں کی گئیں، تو ڈیل کرنی ہوتی وہ اس وقت کرتے۔ اب اسٹرالوجیکل اسپیکٹ جو ہے، آخری ستارہ ان کے ذائچے میں جو نیگیٹو ہے وہ سیٹرن ہے، اور یہ سیٹرن جو ہے یہ ان کے ذائچے کیونکہ چوتھے خانے میں ہے، تو اب یہ وہاں سے نکل کے 25 مئی کو یہ یہاں سے نکل کے کسی بھی وقت چلا جائے گا برج حمل میں، جو خان صاحب کے ذائچے کا 5واں خانہ ہے، لہٰذا وہاں پہ اس کے جو ایفیکٹ ہیں وہ ان کے پہلے خانے کو ناظر ہو جائیں گے، اور یہی ستارہ وہ ہے جو خان صاحب کے ذائچہ پیدائش میں لائی کے کنگ بیٹھا ہوا ہے، اور ان کی کامیابی اس ستارے کی وجہ سے بہت ٹاپ پہ ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہماری یہ جو پریڈکشن ہے کہ خان صاحب جو ہی باہر آئیں گے اس کے بعد صورتحال ٹوٹل چینج ہو جائے گی، اور بہت ساری چیزیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ تبدیل ہو جائیں گی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، عمران خان سے متعلق ایک آخری سوال کا جواب دیجیے گا، پھر ذرا موجودہ جو حکومت ہے، موجودہ نظام ہے، وہ آپ کو کتنا چلتا دکھائی دے رہا ہے؟ شہباز شریف ہوں، مریم نواز ہوں، یا پھر نواز شریف صاحب ہوں، آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری سے متعلق بھی مجھے کچھ سوالات آپ سے کرنے ہیں آج کی نشست میں۔ اگر عمران خان صاحب کسی ڈیل کے نتیجے میں باہر نہیں آتے تو پھر ان کے لیے دوسرا راستہ جو ہے وہ عدالتوں کے ذریعے انصاف کے تھرو واپس آنا ہے۔ موجودہ وقت میں اگر ہم دیکھیں تو عدلیہ جو ہے وہ مکمل طور پر کہا جاتا ہے کہ وہ فتح کر لی گئی ہے، اور وہ فیصلے آئین اور قانون کے مطابق نہیں کہیں اور سے جو آتے ہیں وہ دیتی ہے۔ تو اگر عمران خان صاحب واپس آنے والے ہیں، ذائچہ یہی بتا رہا ہے، صورتحال یہی بتا رہی ہے، تو پھر میں کیا درست سمجھا ہوں کہ آنے والے دنوں میں جو عدلیہ ہے وہ بھی مضبوط ہوگی، اس کا ذائچہ اور ستارہ جو ہے وہ بھی تگڑا ہونے جا رہا ہے؟ جی بالکل، یہ سیم ستارہ ہے جی، اسٹرالوجیکل اسپیکٹ میں مشتری واحد ستارہ ہے پاکستان میں جو عدلیہ کو، اعلیٰ عدلیہ کو مطلب جس کا منتہی ستارہ یہی ہے، اور اسی سے عدلیہ کی کنڈیشن پتہ چلتی ہے۔ اور یہ میں عرض کرتا چلوں کہ جو ہی یہ ستارہ وہاں پہنچے گا تو یہ میں نے متعدد ویڈیو میں کہا کہ 2 بندے سٹرونگ ہوں گے، ایک عمران خان سٹرونگ ہوگا اور دوسرا عدلیہ سٹرونگ ہوگی۔ دراصل وسیم صاحب، یہ ستاروں کی دنیا ہے، ستاروں کا طلوع غروب، ان کا ایک برج سے دوسرے برج جانا، ستاروں کا آپس میں اکٹھا ہونا، یہ ساری چیزیں دنیا میں تبدیلی کا باعث بنتی ہیں۔ اور لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں پہ ہیں اور ہم صدا کے لیے ہیں، جیسے آپ نے ابھی بات کی کہ شہباز شریف کی، تو اگر آپ اسٹرالوجی کے طالب علم کے طور پہ دیکھیں تو پاکستان کی تاریخ میں ایک ناکام ترین وزیر اعظم آنا تھا، اور وہ شہباز شریف صاحب بھاگ کے اس میں آگے آ کے بیٹھے، جی میں وزیر اعظم بنوں گا، گاڑی اب میں چلاؤں گا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ 2 روپے 1 لیٹر پیٹرول پہ بھی کم کر سکیں، ٹھیک ہے نا جی؟ تو ڈمی وزیر اعظم ہیں اور سیاست ان کی ختم ہو چکی ہے۔ جو آپ نے دوسری بات کی کہ خان صاحب اگر باہر آتے ہیں تو کیا ہوگا، جو ہی یہ زحل جو ہے یہ برج چینج کرے گا، برج حمل میں آئے گا، تو یہاں پہ اس کا استقبال اس دفعہ کرنا ہے نیپچون نے۔ نیپچون ایک ایسا ستارہ ہے جو آل آف اے سڈن تبدیلیاں دیتا ہے، اور اگر ریورس ہو تو دھوکے اور فراڈ کی نشاندہی کرتا ہے۔ اب جو ہی یہ 26 تاریخ کو زحل برج حمل میں انٹر ہوگا 0 درجے پہ، آگے 1 درجے پہ اس کے ساتھ بیٹھا ہوگا نیپچون، تو اب نیپچون کا اور زحل کا جو کران ہوگا وہ اس تمام سیٹ اپ کو یہ سب رول بیک کر دے گا۔ امید یہی ہے انشاءاللہ۔ ایک ناکام ترین وزیر اعظم آنا تھا، اور وہ شہباز شریف صاحب بھاگ کے اس میں آگے آ کے بیٹھے، جی میں وزیر اعظم بنوں گا، گاڑی اب میں چلاؤں گا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ 2 روپے 1 لیٹر پیٹرول پہ بھی کم کر سکیں، ٹھیک ہے نا جی؟ تو ڈمی وزیر اعظم ہیں اور سیاست ان کی ختم ہو چکی ہے۔ جو آپ نے دوسری بات کی کہ خان صاحب اگر باہر آتے ہیں تو کیا ہوگا، جو ہی یہ زحل جو ہے یہ برج چینج کرے گا، برج حمل میں آئے گا، تو یہاں پہ اس کا استقبال اس دفعہ کرنا ہے نیپچون نے۔ نیپچون ایک ایسا ستارہ ہے جو آل آف اے سڈن تبدیلیاں دیتا ہے، اور اگر ریورس ہو تو دھوکے اور فراڈ کی نشاندہی کرتا ہے۔
اب جو ہی یہ 26 تاریخ کو زحل برج حمل میں انٹر ہوگا 0 درجے پہ، آگے 1 درجے پہ اس کے ساتھ بیٹھا ہوگا نیپچون. تو اب نیپچون کا اور زحل کا جو کران ہوگا وہ اس تمام سیٹ اپ کو یہ سب رول بیک کر دے گا. امید یہی ہے انشاءاللہ.